بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفرهم اللهم اجعلهم عندك في عليين اللهم ارحم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات مل کر آواز بلند پڑھیے. اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. جتنے بھی عاشقان اہل بیت عاشقان رسول عزاداران مظلوم کربلا مریض ہیں ہسپتالوں میں ہیں سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. شہدائے ملت جعفریہ علماء اعلام بزرگان بالاخص استاد الاساتذہ سرکار علامہ سید محمد باقر نقوی ان سب کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا بولايته وجعل إكمال الدين وإتمام النعمة ولم يجعلنا من الجاهلين والمكذبين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الطيبين
المؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذي بوجوده سبقت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى ولعنة دائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی بزرگان عزیزان اس مجلس میں تشریف فرما ہے، میں بیٹے بیٹیاں، خالق آپ سب احباب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں اس ذکر کو، اس مجلس کو آپ حاضرین کے مرحومین اور بالاخص جناب استاد سید امداد حسین شاہ صاحب، ابن سید چراغ حسین شاہ صاحب اور اس خاندان کے تمام مرحومین کی بخشش کا خالق ذریعہ قرار دے۔ کریم اللہ ان مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور منازل آخرت آسان فرمائے۔ میرے پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول مرید ہیں، خالق انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہماری ملت کے جوانوں اور بچوں کو خالق دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ کریم اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار منطقے میں خون شہدائے کربلا، منطقے میں خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دورہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے۔ سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے ایک مرتبہ آواز بلند صلی اللہ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عاشقان اہل بیت، خدا کا ہم گنہگاروں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان اور رحیم رب نے ہم گنہگاروں پر یہ احسان فرمایا ہے۔ دنیا میں ہمارا سر بلند رکھا، ہمیں عزت عطا کی، روز قیامت جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیں دنیا میں بے وارث نہیں چھوڑا،
ناز کیا کرو، خدا کا شکر بجا لایا کرو کہ جن کو خدا نے رہبر بنایا وہ ہمیں عطا کیے۔ ماہ ربیع الاول بھی ہے اور ایک سید بزرگوار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ سفر بھی لمبا کیا کہ ولایت اللہ حافظ ریاض نجفی حفظہ اللہ، ان کا حکم تھا ان کے فرزند جناب مولانا حجت الاسلام سید علی ندوی صاحب بھی ساتھ ہیں، تعزیت کے لیے فاتح کے لیے ان کے فرزندان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ خاندانی بہت عظیم خاندان ہے۔ میں آتے ہی میں نے عزیزوں سے جملہ کہا، میں نے کہا کہ آج اللہ نے ہمیں اس سرزمین پہ آنے کی توفیق دی ہے جس سرزمین سے ایک سید اٹھا اور پورے پاکستان میں علم پھیلا دیا۔ یہ سرزمین بہت ہی عظیم سرزمین ہے۔ اس سرزمین پہ رہنے والے عظیم لوگ ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی۔ بہرحال کتنا خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ میں جب آیا تو دیکھا ایک گاؤں، اطراف میں چھوٹے بڑے پہاڑ، شاید پاکستان کے مومنین میں سے 2% شیعوں نے بھی اس گاؤں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسے ہے نا، شاید پاکستان میں 2% شیعوں نے بھی اس گاؤں کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن دنیا میں جہاں بھی کوئی شیعہ پاکستانی رہتا ہے اس گاؤں کو جانتا ضرور ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ ایک عالم دین کے نام سے، ایک بزرگ کے نام سے یہ آپ کا گاؤں پہچانا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے۔ یقین جانے جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی جس محفل میں، علماء کی محفل ہو، مومنین کی محفل ہو، طلباء کی محفل ہو، جب علامہ قبلہ باقر نقوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور اس گاؤں کا ساتھ نام لگتا ہے، دل احترام کے لیے اٹھنے کو کہتا ہے۔ بہت عظیم لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اور خدا یقیناً جتنے بھی اس وقت علماء ہیں جس منزل پر ہے، چاہے وہ مرجع ہو، چاہے وکیل مجتہد ہو، چاہے مدرسے کے مدرس اور پرنسپل ہو، جب بھی ایک چھوٹے سے طالب علم سے لے کر بڑے مجتہد تک پڑھا جاتا ہوگا کہ جعفر صادق نے یہ فرمایا، اس پڑھے جانے کا جو پہلا ثواب ہے وہ علامہ باقر ہندی کو ملتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، بہت بڑی پہچان پوری دنیا میں ایک یہاں کی سید نے ضرور کرائی ہے آپ کی، اور اس کو بڑے فخر سے ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ خدا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کی محنتیں کابشیں، اور اس دور میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ آج علم حاصل کرنا اتنی مشکل کام نہیں، وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے بچے دین نہیں سیکھتے۔ کمال ہے اس سید کا، نہ سواری تھی، نہ اسباب تھے، نہ وسائل تھے، ایک اس گاؤں سے اٹھ کر پوری دنیا میں علم کو پھیلایا، اور صرف علم بھی نہیں پھیلایا، آج جتنا بڑے عالم کا نام لیا جاتا ہے اس کے
بہت بڑا جملہ ہے جعفر صادق کا۔ معصوم امام فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، اور اتنا بڑا فرق ہے، عالم مر بھی جائے صدیوں بعد زندہ رہتا ہے، جہل زندہ بھی ہو مردہ رہتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا علامہ کو دنیا سے گئے ہوئے؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، شاید آپ میں سے کافی لوگوں کو دیکھا ہی نہ ہو، لیکن آج سب کے درمیان وہ زندہ ہے، ایسے لگتا ہے ہمارے سامنے۔ کیوں؟ اتنی بڑے عالم تھے کہ جب بھی علم کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی روح آ جاتی ہے، ان کی روح ہمیں دیکھ رہی ہے کہ جو محنت میں نے کی تھی آج اس محنت کو کتنی چار چاند لگے ہوئے ہیں۔ عالم مر بھی گئے، آج شیخ مفید زندہ ہے، شیخ طوسی زندہ ہے، شیخ صدوق زندہ ہے، امام خمینی زندہ ہے۔ کسی نے دیکھا ان کو؟ نہیں۔ کیوں نہیں زندہ ہے؟ دیکھنے کے باوجود، نہ دیکھنے کے باوجود اس لیے زندہ ہے کہ جو لکھ گئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جن کی تربیت کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر عام طالب علم کی تربیت کرے وہ الگ بات ہے، اور ایسا عظیم عالم چھوٹے موٹے بندوں کی تربیت نہیں، ایسے لوگوں کی تربیت کر جائے جو اپنے بعد استاد العلماء بن جائے۔ علامہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، قبلہ حسین بگٹارا صاحب جیسی شخصیت ہے، یہ پاکستان کے وہ بزرگ علماء ہیں جن کے توسط سے پاکستان میں دین پھیلا ہے، مذہب پھیلا ہے پورے پاکستان میں۔ جب علامہ باقر نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا، شاید ایک مدرسہ نہ تھا، شاید ایک مدرسہ نہیں تھا۔ آج ان کے جانے کے بعد ان کی محنت کی بنیاد کا لگایا ہوا پودا، اس کا اثر یہ ہے کہ جس ملک میں ایک مدرسہ نہیں تھا اس ملک میں 550 مدرسہ ہے۔ اللہ نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا ہے۔ دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ربی الاول ہے، دو چار جملے موت کے موضوع پہ عرض کروں گا، مناسبت ہے۔ اللہ نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس پوری کائنات میں ہمیں ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے نبی کے بعد ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، نبی کے بعد بھی ہمیں نبی جیسا علی عطا کیا ہے۔ تمام کمالات مصطفیٰ، عہدہ نبوت اور صفات نبوت کے علاوہ، توجہ کرنا ضروری ہے، عہدہ نبوت اور صفات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات نبی میں تھے وہ سارے علی میں ہیں، سارے کمالات۔ آج دنیا پریشان ہے، یہ مذہب پھیلتا جا رہا ہے، عزاداری پھیلتی جا رہی ہے۔ علی ولی اللہ کی آواز جو نہیں سننا پسند کرتے تھے، آج موبائل نے گھروں میں گھس کر ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ یہ سوشل میڈیا جہاں اس کے منفی کام ہے، مثبت کام بھی ہے۔ جو ہماری اذان نہیں سنتے، جو علی کا نام نہیں سنتے تھے، جو علی ولی اللہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، آج اپنے ہاتھوں میں یہ موبائل اٹھا کر سن کے پریشان ہوتے ہیں، اور جب پریشانی زیادہ سوار ہو جائے تو پھر کہتے ہیں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے۔ یہ ان کی دیوانگی کی علامت ہے۔
کہ جو علی ولی اللہ کو بھی ان سے پوچھے کوئی کہ اگر علی ولی اللہ دہشت گردی ہے تو پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا تھا؟ حضور نے غدیر میں اعلان کیا تھا؟ نہیں عزیزوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو علی سے دور ہوتا رہے گا، میں نام علی کو تیرے گھر پہنچاؤں گا۔ اور آج گھر گھر علی کا نام ہے، سننا پسند کرے تب بھی ہے، یہ سننا پسند نہ کرے تب بھی ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے لے کر اب تک دنیا نے علی کی دشمنی میں علی کی طرف غلط منسوب چیزیں کی ہیں، عیب نسبت دیے، نواقص نسبت دیے، لیکن خدا کی قسم جس علی کو اللہ نے اس وقت بلند بنایا تھا وہ اس وقت بھی علی تھا، وہ آج بھی علی ہے۔ علی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ علی اصلاً بلندیوں کا نام ہے، پستیوں کا ہے ہی نہیں، کوئی پستی علی کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے علی کو علی بنایا ہے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ سرزمین کے جملہ میں سمجھا سکوں، دشمن کو اللہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن کی زبان سے علی کے فضائل بیان کرا دیا۔ دشمن نہیں چاہتا علی کا نام زبان پہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے دشمن کی زبان سے علی کے فضائل جاری کرا دیا۔ اللہ بھلا کرے 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، ٹی وی پہ لائیو پروگرام چل رہا تھا 21 رمضان کا، ایک شیعہ عالم دین بیٹھا تھا اور ایک اہل سنت عالم دین۔ اہل سنت عالم دین نے کہا کہ اللہ بھلا کرے، اللہ رحم کرے اس پر جس نے علی سے سب و شتم ختم کرایا۔ آپ جانتے ہیں نا کتنا عرصہ ممبر پہ علی پہ سب و شتم ہوتا رہا، کہا کہ اللہ رحم کرے اس پر جس نے علی سے سب و شتم ختم کرایا۔ شیعہ عالم دین بیٹھے تھے، کہا مولانا اگلا جملہ بھی کہہ دو، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے شروع کرایا تھا۔ ذرا وہ بھی بتاؤ کس نے شروع کرایا تھا؟ لیکن یاد رکھنا بھی ہوگا کوئی زمانے کا حصہ ایسا نہیں رہا جس میں کوئی نہ کوئی ناسبی خارجی دشمن علی نہ رہا ہو، اور اس نے علی کی طرف غلط چیزوں کی نسبت نہ لوگوں نے آیات کے ترجمے غلط کیے، اہل بیت کے فضائل چھپ گئے، قرآن مجید کی تعبیرات غلط کی، علی کے فضائل چھپ گئے، آیت مباہلہ کا ترجمہ غلط کیا، علی کے فضائل چھپ گئے، آیت تطہیر کو غلط معنی میں بیان کیا، علی کے فضائل چھپ گئے۔ لیکن خدا کی قسم جس نے علی کو بلند کیا، نہ قرآن میں علی کو چھپنے دیا، نہ لوگوں میں علی کو چھپنے دیا، چھپنے نہیں دیا، اس لیے کہ بنانے والا قادر مطلق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر علی بلند رہے گا، ذکر اہل بیت بلند رہے گا۔ اس دور میں بھی موجود ہیں جنہوں نے اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے آیات کے ترجمے غلط کی۔ ہمارے لاہور میں مولوی دنیا سے چلا گیا، اس نے نعوذ باللہ غلط چیزیں علی کی طرف نسبت دی، اور آیت مباہلہ کا ترجمہ بھی اس نے بدل دیا۔ لکھتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب وہ بھی اپنی عورتوں کو لے جائیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے جاؤ، وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے جائیں، تم بھی اپنے بیٹے لے جاؤ۔ کہا نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب وہ اپنی عورتوں کو لے جائیں، تم بھی مسلمان عورتیں لے جاؤ، وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے جائیں، تم بھی مسلمان بیٹے لے جاؤ، وہ بھی اپنے نفسوں کو لے جائیں، تم بھی مسلمان لفظ لے جاؤ۔ خدا کے ساتھ تھوڑی دیر پریشانی ہوئی، لیکن جب توجہ کی جس ترجمے سے وہ اہل بیت کی عظمت کو کم کرنا چاہتا تھا، اسی ترجمے نے عظمت اور بڑھا دی۔ کیا کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب وہ بھی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی
مسلمان بیٹے لے جاؤ. میں نے کہا تم نے ترجمہ کر کے دنیا کو بتا دیا. اس وقت مدینے میں مباہلہ میں جانے کے لیے اگر نبی کو 4 مسلمان چاہیے تھے وہ بھی صرف زہرا کے گھر میں تھے. اگر نبی کو 4 مسلمان چاہیے تھے وہ بھی صرف زہرا کے گھر میں تھے. اور پھر مباہلہ بھی نہیں ہوا. مباہلہ بھی نہیں ہوا. ایک جملہ کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. مباہلہ بھی نہیں ہوا اور پیغمبر نے کسی کو جانے سے منع بھی نہیں کی. کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت, ضعیف سے ضعیف روایت کسی برادر اہل سنت کی کتاب سے مجھے دکھا دے کوئی کہ نبی نے کہا کہ کل کوئی نہیں جائے گا. کسی کے متعلق کہا تو بھی نہیں جائے گا, تو بھی نہیں جائے گا. نہیں, نبی نے کسی کو جانے سے نہیں روکا. آیت نازل ہوئی, پیغمبر نے تیاری کی. تیار بھی بڑے بڑے لوگ تھے, لیکن جب جانے لگے نا پیغمبر نے ایک اعلان کیا کہ سارا مدینہ آ جائے, لیکن یاد رکھنا آج زندہ بچ کر صرف وہی آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا. آج صرف واپس زندہ وہی آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو اٹھائیے کتابیں. جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا سارے مدینے میں صرف 5 ہی بچے تھے. صرف 5 ہی بچے. لوگوں نے اہل بیت کے فضائل چھپائے, لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں اس دور میں بھی ہیں اہل سنت, لیکن فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں اہل سنت. ان کو سنی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے. اور یہ بھی تاریخ کا بڑا حملہ ہے. جب بھی کسی نے اہل بیت کے فضائل بیان کیا نا پہلا فتویٰ ان پہ آیا یہ شیعہ ہو گئے, یہ رافضی ہو گئے. مولانا طارق جمیل آپ کے سامنے موجود ہے, خود ان کا ویڈیو بیان ہے کہ مجھے کہا ہے کہ طارق جمیل صاحب تم شیعہ ہو گئے ہو. میں نے کہا کیوں بھائی میں کیسے شیعہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ تم حسین کے فضائل پڑھتے ہو, حسین کے فضائل پڑھتے ہو. تو میں نے کہا اگر حسین کے فضائل پڑھنے کا نام شیعت ہے تو میں طارق جمیل بھی شیعہ ہو گیا. اہل بیت کے فضائل. اور امام شافعی اہل سنت بہت بڑے عالم دین ہیں. یہاں میرے اہل سنت بھائی جو بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کر رہا ہوں. بہت بڑے عالم دین, شافعی مذہب کے امام. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں محبت علی میں شہید کیا گیا. وہ مارے گئے ہیں, قتل کیے گئے ہیں. جرم کیا تھا؟ انہوں نے ایک جرم کیا. کیا کہا کہ اہل بیت نبوت میں آپ کے فضائل کیا بیان کر سکتا ہوں. آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. یہ جرم تھا, جرم تھا کہ یہ شیعہ ہو گیا, شافعی شیعہ ہو گیا, رافضی ہو گیا. امام شافعی نے پھر جملہ کہا, فرمایا لو کان حب علی رفض فیشهد استقلال انا رافضی. امام شافعی نے کہا اگر علی کی محبت کا نام شیعت ہے تو 100 جن گواہ رہنا میں امام شافعی بھی شیعہ ہو گیا. چھپا سکتا ہے, نہ عزاداری روک سکتی ہے اور نہ عزاداری کوئی روک سکتا ہے. میرے شبوں عزاداری جتنا روکو گے اتنا بڑھے گی, جتنا روکو گے. دیکھ لیا تم نے, تجربہ کر لیا, جہاں تم نے روکنے کی کوشش کی عزادار ہزاروں میں ہوتے تو لاکھوں میں ہو گئے. عزاداری روکنے سے روک نہیں سکتی اور رکنا تمہاری بھول ہے. اس لیے کہ اس عزاداری کی دعا جناب زینب نے کی, علی کی بیٹی نے کی. یہ میرا موضوع نہیں ہے, پھر انشاءاللہ کبھی یاد کروں گا. ماہ ربیع الاول ہے, میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں, ایک موت کے موضوع پر اور ایک ربیع الاول کے حوالے سے.
اس مہینے میں اس ماہ کو ربی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول یعنی دنیا کی پہلی بہار۔ بسم اللہ، بے شک دنیا کی پہلی بہار کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضور کی ولادت سے۔ بے شک، بسم اللہ۔ اس مہینے میں حضور کی ولادت ہے اور کوشش کرنا جس طرح ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ماہ محرم اور سفر میں عزاداروں کی خدمت کی ہے، جگہ جگہ سفیریں لگائی، اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے مولانا اقبال چشتی کا، اہل سنت کے عالم دین اپنے اہل سنت بھائیوں میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرے سنی بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم نیازیں بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ماتم کرو، میں یہ نہیں کہتا زنجیر چلاؤ، لیکن ایک کام ضرور کرنا، جب عزاداروں کا جلوس امام بارگاہ سے نکلے نا، سڑکوں پر گلیوں میں چل رہا ہو، چوک کی طرف بڑھ رہا ہو اور تمہارے گھر کے سامنے گزرے، بے شک سبیلے نہیں، نیازیں نہ بنانا، ایک سادہ گلاس پانی کا لے کر گھر کے باہر کھڑے ہو جانا، کسی عزادار کو پلا لینا، تاکہ فرشتے یہ لکھ لیں گے تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں۔ یہ کام ضرور کرنا۔ ابھی حضور کی میلاد کے جشن منائے جائیں گے، ریلیاں ہوں گی، عاشقان رسول باہر نکلیں گے، جہاں سے بھی گزرے عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے، اتحاد امت مسلمہ کا ثبوت دیتے ہوئے، ہر عاشق رسول کے لیے سبیل کا انتظام بھی ہونا چاہیے، کھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے، جب گزرے انہیں عزت اتنی دو کہ دنیا دیکھے کہ عاشق رسول کا مقام کتنا ہے۔ اتحاد کی فضا ہونی چاہیے، محبت کی فضا ہونی چاہیے۔ ہمارا نبی ایک، ہمارا کعبہ ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، دین ایک، اختلاف کس بات کا ہے؟ چند لوگ آگے ہیں دو چار جزئی چیزوں کو لے کر مسلمانوں کے درمیان اختلاف برپا کر رہے ہیں، پھینکو ان کو، شیعہ سنی مل کر چند مٹھی بھر دہشت گردوں کو اپنے حلقے سے باہر نکالو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ملک کے خیر یہ ہے چند مٹھی بھر رہے ہیں۔ لہذا عشق رسول میں پیغمبر کا میلاد منائیں اور ایسا جشن منائیں جس طرح نبی سید الانبیاء ہیں، جشن بھی ان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک سلوات مل کر پڑھیے باور المذنبین کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء میں یہ آخری نبی ہے جسے شفیع المذنبین کہا گیا ہے۔ کسی نبی کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، لہو کی تختیاں ہیں، ایک تختی اٹھائی، تختی اٹھانے کے بعد کہتے ہیں میرے پروردگار اجعل هذه الامہ امتی، ایک تختی پہ لکھا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی، توجہ کرنا، ایک ایسی امت آئے گی جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ نبی کی امت کا جملہ چلتا، دنیا میں سب سے آخر آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہم اجعل هذه الامة امتی، اے پروردگار یہ امت مجھ موسیٰ کی امت بنا جو آئے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائے۔ کہا نہیں موسیٰ، هذه الامة امت حبیب محمد المصطفیٰ، اے موسیٰ یہ تیری امت نہیں بن سکتی، یہ میرے محمد کی امت ہے جو آئے گی آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ نے امت محمد عربی کو عزت عطا کی ہے۔ اور پھر دوسری تختی اٹھائی، بڑی لمبی حدیث ہے وہ جملہ کرتا ہے، دوسری تختی اٹھائی، اس پہ لکھا تھا ایک ایسی امت آئے گی، ایسی امت آئے گی
گناہ کرے گی تو گناہ کے بدلے ایک لکھا جائے گا. ایک ایسی امت ہے کہ گناہ کرے گی تو گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا, اور وہ بھی کچی پینسل سے. جملہ کرو, وہ بھی کچی پینسل سے کہ اگر توبہ کرے تو مٹا دیا جائے, توبہ کرے تو مٹا دیا جائے. اگر نیکی کرے گی تو 10 اور 70 نیکیاں لکھی جائے گی. بعض روایت میں 70 نیکیاں بھی موجود ہے. 10 نیکیاں اور 70 نیکیاں. ایک امت آئے گی گناہ کے بدلے ایک گناہ, نیکی کرے گی تو ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں, یا 70 نیکیاں یا 10 نیکیاں. کہ اللہم اجعل هذه امت امتی, اے پروردگار یہ میری امت بنا. کہ نہیں موسیٰ یہ تیری نہیں, یہ میرے آخری محمد کی امت ہے. گناہ کرے گی تو ایک گناہ ہوگا, نیکی کرے گی تو 70 نیکیاں لکھی جائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے, اس نبی کو سید الانبیاء ہے, جس کی بخشش کی ضمانت نبی نے دی ہے. نبی نے بخشش کی ضمانت دی ہے. بہت بڑی عظمت ہے. امیر المومنین عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں حق دیکھنا چاہتا ہوں, میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. آرنی الحق, اللہ کے نبی مجھے حق دکھاؤ. کہ عبداللہ حق دیکھنا چاہتا ہے, ادخل فی حاضر ہو, چلے جاؤ اس دروازے کے اندر, تمہیں حق نظر آئے گا. عبداللہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے حجرے کے اندر قدم رکھا, میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی. میں نے علی کو دیکھا. عبداللہ کہتے ہیں میں اندر گیا, علی حیدر کرام نے نماز شروع کر دی. علی نماز پڑھتے رہے, بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں حق کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا, عبداللہ حق کا چہرہ دیکھتا رہا. دوسری رکعت میں علی نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے, اللہم اغفر شیعتی بحق اخی محمد المصطفیٰ, اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی محمد عربی کا واسطہ مجھ علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر. کتنا عظیم ہے وہ شیعہ, علی جیسا امام جس کی بخشش کی دعا کر رہا ہے. عبداللہ کہتے ہیں علی کی نماز ختم ہوئی, میں حجرے سے باہر آیا. اب میں نے کیا دیکھا, نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, سید الانبیاء بھی نماز پڑھ رہے ہیں. دوسری رکعت ہے, عبداللہ کہتے ہیں نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, کہتے ہیں اللہم اغفر امتی بحق اخی علی ابن ابی طالب. اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ مجھ محمد کی امت کے گناہوں کو معاف کر. عبداللہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, اندر گیا, علی حیدر کرام دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں واسطہ نبی کا ہے. باہر آیا, نبی دعا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں واسطہ علی کا. کہتے میں سوچ رہا تھا, نبی کی نماز ختم ہوئی, میری طرف دیکھا, یا عبداللہ آپ کا فرق بعد ایمان, اے عبداللہ مومن ہونے کے بعد کافر بن رہے ہو. یا رسول اللہ میں علی کی عظمت میں قربان ہو جاؤں, میں کون ہوں کوئی سوچنے والا, پھر یہ ارادہ کیا کہ یا رسول اللہ سوچ اتنا رہا تھا. اندر گیا, اللہ کی بارگاہ میں علی نے آپ کو واسطہ بنایا. باہر آیا تو آپ دعا کر رہے تھے واسطہ علی کا, صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ عبداللہ سن, رب اکبر کی قسم ہے جب علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پوری کائنات میں علی نے نگاہ دوڑائی, اللہ کی بارگاہ میں
بخشش کی دعا کریں. کتنا عظیم امت ہے وہ، کتنا عظیم امت ہے. اللہ نے جو ہمیں نبی عطا کیا ہے، کسی امت کو ایسا نبی نہیں دیا، کسی امت کو ایسا نبی نہیں دیا. بلکہ خوب طرح جملے ہمارے بھائی اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. فارغ العلماء ہونا بے کمال ہی کاشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. حقیقت بھی یہی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے کمالات سب نبیوں کے پاس ہیں، وہ سارے کمالات مصطفیٰ کے پاس ہیں. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. میں یوں کہا کرتا ہوں، تمام نبیوں کے کمالات کو جمع کیا جائے تو مصطفیٰ بنتا ہے. اگر مصطفیٰ کے کمالات کو بکھیر دیا جاؤ تو نبی بنتے ہیں. سارے کمالات، سارے کمالات. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری. آن کے ہمیں خوبا دارن تو تنہا داری. جتنے فضائل سارے نبیوں کے پاس، وہ سارے ایک مصطفیٰ کے پاس ہیں. ہر ایک مصطفیٰ کے پاس ہے. تو اب وقت نہیں ہے میں کیا آپ کو سنوں نبی کی عظمت کا. ایک جملہ عرض کر دوں، لا یرا قط ظلہ علی الارض. نبی کی عظمت یہ ہے کہ کسی نے زمین پر نبی کا سایہ نہیں دیکھا. اللہ نے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا تھا. اللہ نے نبی کا سایہ. کسی نے خوبصورت کہا، تاریخ اگر بھولے گی ثانی محمد، تاریخ اگر بھولے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ ہی نہیں ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ ہی اللہ نے نہیں بنایا. اتنی عظمت ہے مصطفیٰ کی کہ کسی نے نبی کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے نہیں پتا علت کیا ہے. علماء نے اتنا بیان کیا کہ سایہ کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا سایہ آگے چلتا ہے یا سایہ پیچھے چلتا ہے. اگر سایہ آگے چلتا، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ نبی کا اپنا سایہ مصطفیٰ کے آگے چلے. میں کہا کرتا ہوں، اگر نبی کا اپنا سایہ آگے نہیں چل سکتا تو کوئی مدینے کا ہمسایہ آگے کیسے چل سکتا؟ اللہ نے وہ عزت ادا کر. اور نبی کا سایہ ہوتا تو وہ پیچھے چلتا، پیچھے چلتا. اور یہاں میرے برادران اہل سنت یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصحاب کو علی کے ساتھ ملاتے ہیں. بڑا رتبہ صحابہ کا، بہت بلند رتبہ صحابہ کا. لیکن میرے دل کو یاد رکھنا، کبھی بھی زندگی میں کسی صحابی کو علی سے نہ ملانا. کسی صحابی کو علی سے نہ ملانا. بڑا فرق ہے. سایہ پیچھے ہو، نبی آگے چلے، پیچھے پیچھے صحابی چلتے ہیں. اگر صحابی چلے، نبی کا سایہ ہوتا تو سائے پر قدم آتے. اللہ کو پسند ہی نہیں تھا. تو یہی تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن کے قدم نبی کے سائے پر نہ آئے انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جس کے قدم دوش نبی پر آئے اسے علی کہتے ہیں. جس کے قدم نبی کے دوش پر ہے. صرف دوش پر قدم نہیں ہے، دوش پر قدم نہیں ہے. جب بت توڑ رہے تھے نا تو نبی نے پوچھا، یا علی کتنا بلندی محسوس کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر کہو تو آج علی ستارے توڑ. ستارے توڑ رہے ہیں بت. محدث دہلوی نے یہاں قصیدہ پڑھا عظمت مصطفیٰ اور علی کا. محدث دہلوی نے قصیدہ پڑھا، علی کے قدم ہے دوش پیغمبر پر. نبی نے کہا، یا علی خوشا بہانے تو کہ کار حق رمی کنی و خوشا بہانے من کہ بار حق نہ کشیدم. اے علی تجھے مبارک ہو جو حق کا کام کر رہا ہے، مجھے مبارک ہو جس نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. یہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا آپ کے حوالے
ہوبل بڑا خدا ہے، بہت بڑا۔ یہ مکے کی سرزمین پر وہ پہلا خدا تھا جو فلسطین سے اونٹ پر رکھ کے لایا گیا۔ اللہ نے اونٹ کی سیر کی، اونٹ پہ بٹھا کے فلسطین سے لایا گیا۔ اس کی حالت کیا تھی؟ یہ زنجیروں سے لٹکا ہوا تھا کعبے کی چھت سے۔ یہ بڑا ہوبل زنجیروں سے لٹکا ہوا تھا۔ یہ بچ گیا، سارے پوتنے توڑ دیے۔ ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ یہ سارے پوتنے توڑے ہیں، آخری بچ گیا، میرا دل کرتا ہے اسے میں توڑ دوں، میرا دل کرتا ہے اسے میں توڑ دوں۔ نبی نے سہل کو دیکھا، بت توڑنے کی عظمت کو سوچا، اس کے ذات کو دیکھا، خدا کی قسم کائنات کا تاریخی جملہ نبی نے کہا، اسے دیکھ کر کہتے ان الذی آمنہ لا یقدر علی قلبہ، جو ساری زندگی بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ جو بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہو وہ توڑے گا جسے اللہ نے بت شکن بنایا ہے۔ یہ نبی کی عظمت، اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنایا تھا۔ اور دوسری فضیلت نبی کی یہ تھی کہ نبی کا لقب بن گیا مصباح الحرم۔ نبی کا لقب تھا مصباح الحرم، یعنی حرم کا چراغ، بسم اللہ، یعنی مکے کا چراغ۔ روایت کے جملے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہوتا، جب نبی داخل ہوتے ایسا لگتا کہ دن ہو گیا ہے۔ بی بی عائشہ ام صدیقہ ام المومنین بی بی عائشہ کی روایت ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اگر میری گھر میں سوئی گم ہو جاتی، میں ڈھونڈتی نہیں تھی، رات کی تاریکی بھی ہوتی تو محمد کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ وہ نبی جس کے چہرے کو اللہ نے نور عطا کیا، نور عطا کیا۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر، بڑا عظیم شعر ہے کہ محمد کا وہ چہرہ ہے جس کے نور سے چاند بھی روشنی لیتا ہے، جس کے نور سے چاند بھی روشنی لیتا ہے۔ اور تیسری صفت پیغمبر کی کیا تھی کہ پیغمبر کے بدن سے وہ خوشبو آتی جہاں سے گزر جاتے کئی دن تک گلیوں میں خوشبو رہ جاتی تھی، کئی دن تک گلیوں میں خوشبو رہ جاتی تھی۔ پیغمبر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگ خوشبو پر پیچھے پیچھے چلتے عبداللہ کے بیٹے تک پہنچ جاتے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بس عزیزوں اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ صدر رسول اللہ بعد ملاد سنیں گے، عظمت مصطفیٰ سنیں گے۔ میرا دل تھا ربیع الاول ہے، دو ترجمات کروں۔ ایک سید کی سال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً وہ سید جن کی میلاد قریب ہے، شفیع مذنبین، یقیناً اپنے جد سے ان کو شفاعت ملے گی، اپنی دادی کے پاس ان کے جوار میں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بڑے سے بڑا بندہ ہونا، بڑے سے بڑا موت حق ہے، موت حق ہے۔ علامہ حضرت حسن زیدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں آنے کی کم سے کم سزا موت ہے، دنیا میں آنے کی کم سے کم سزا موت ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ضرور ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جو موت کی طرف چلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پیچھے موت چل رہی ہے۔ کچھ موت سے محبت کرتے ہیں، کچھ موت سے گھبراتے ہیں۔ بچنا دونوں نے نہیں، لیکن جو موت سے محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہے، جو موت سے گھبراتا ہے وہ ناکام ہے۔ لہذا موت سے محبت کرنی چاہیے۔ اور شیعہ کی صفت بھی ہے، وصیت کرے، وصیت کرے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوئے تو وصیت نامہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوئے۔ کوئی پتہ نہیں
کوئی پتہ نہیں موت پر حق عزیز ہو. کئی مرتبہ موت آتی ہے نا، بندہ کہتا ہے پروردگار مجھے ایک مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے. سورہ توبہ کی آخری آیات ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں اب مہلت کا وقت گزر گیا، میں نے تمہیں کئی مرتبہ مہلت دی ہے. پروردگار کب مہلت ملی ہے؟ توجہ کرنا. یا اللہ کب مہلت ملی ہے؟ مجھے مہلت چاہیے. خدا فرمائے گا تمہیں کئی دفعہ مہلتیں دے چکا ہوں. میرے کریم اللہ کب مہلت ملی؟ کب آپ تمہارے مہلت سمجھنے کی تمہیں تم غافل رہے. میں نے تمہیں مہلت دی ہے. پروردگار کب؟ کہا جب رات کو سوتا تھا تمہیں نیند آتی تھی اور صبح کو بیدار ہوتا تھا. رات کو موت تھی، صبح تمہیں پھر اٹھا کر مہلت عطا کر دی. یہ ہر رات تیری نیند تیری موت تھی، میں نے تمہیں پھر تجھے اٹھا کر تمہیں مہلت دی ہے. ملی ہے مہلت یا نہیں؟ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کب جس سے کہ تمہیں موت بیدار کرے خود بیدار ہو جاؤ. کب جس سے کہ موت بیدار کرے خود بیدار ہو جاؤ. موت کو یاد کرو. موت حقیقت ہے. موت حقیقت ہے میرے عزیز. بڑے سے بڑے لوگ کرسی پر ہیں، مسند پر ہے، بادشاہت ہے، کئی ملکوں کی شہنشاہت ہے. آخر موت، آخر آپ کے قریب قبرستان ہے، پرانے قبرستان ہے. کسی نے خوبصورت کہا کہ جا بورے غریباں پہ نظر ڈال عبرت. جا بورے غریباں پہ نظر ڈال عبرت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شہر کی ضرورت. کسی بادشاہ کی قبر تلاش کر، عبرت کے لیے کسی بادشاہ کی قبر تلاش کر، پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کھل جائے گی تیرے لیے تیری دنیا کی حقیقت. کھل جائے گی تیرے لیے تیری دنیا کی حقیقت. اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تو بادشاہ تھا، تیرے سر پہ تاج تھا. آج کھوپڑی پڑی ہے، کھوپڑی قبر سے کھوپڑی نکلے نا. اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور بتا وہ آج کہاں ہے؟ امیری تھی، پیسہ تھا، گاڑی بنگلے تھے، غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، پیدل چلنے والے کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا. اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور بتا وہ آج کہاں ہے؟ جن کا مشیّد بدن تھا معطر کفن تھا. خوبصورت بدن، خوبصورت جوانی، بہترین کپڑے، استری خراب نہیں ہونے دیتا، کپڑوں کو مٹی نہیں لگنے دیتا تھا. جن کا مشیّد بدن تھا معطر کفن تھا. جب کوہنہ قبر اس کی اکھڑی، نہ سالم بدن تھا نہ تار کفن تھا. ہڈیاں پڑی، کفن بھی نہیں ہے. اوج پر تھے جو لوگ آج زیر زمین ہے. بڑا بڑا نام تھا. اوج پر تھے جو لوگ آج زیر زمین ہے. مٹی کے ڈھیر، نہ مکان ہے نہ مکی ہے. بہت ساری قبریں ہیں جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں، فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں، یاد کرنے والا کوئی نہیں. شیو ناز کیا کرو. یہ مکتب اہل بیت کی عظمت ہے، امتیاز مکتب جعفری ہے. صدیاں مرنے کے بعد بھی گزر جائیں، پھر بھی صدیوں کے بعد جب بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے پروردگار اس کا ثواب مومنین کو پہنچا، وہ صدیوں پہلے مرنے والا بھی اس ثواب میں شامل ہو جاتا ہے. مکتب اہل بیت ہے. گرنا کون ہے جس کا نام آباد کھلا؟ سب کے نام آباد رکھ. یہ مکتب اہل بیت ہے. اوج پر تھے جو لوگ آج زیر زمین ہے. مٹی کے ڈھیر، نہ مکان ہے نہ مکی ہے. بس تو میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا. اللہ کو جزائے خیر عطا کرے. ایک سید کے سال ثواب کی مجلس جن کا شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، بیٹوں نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دیا. کس
کسی نے بیٹیوں کو بابا کے جنازے سے روکنے سے اجر کو ملک بڑے خوش قسمت ہے میرے عزیز مظاہر صاحب حفظہ صاحب اللہ کو سلامت رکھے اپنے بابا کے جنازے کو بڑی شان و شوکت سے اٹھایا بڑی عزت کے ساتھ قبرستان تک پہنچایا بڑے لوگ جنازے میں آ گئے آئے ذرا کربلا ایک غریب کا جنازہ پڑا ہوا ہے ایک غریب کا جنازہ پڑا ہوا ہے غریب سے غریب مر جائے نا غریب سے غریب بہنیں دور رہتی ہیں اس وقت تک جنازہ نہیں اٹھتا جب تک بہنیں نہ آ جائیں اجر کو مدد اس وقت تک جنازہ نہیں اٹھتا جب تک بہنیں نہ آ جائیں اور جنازہ اٹھ جائے نا جنازہ اٹھ جائے خدا کی قسم بہن آ جائے اٹھا ہوا جنازہ رکھ دیتے ہیں شریف کہتے ہیں راستہ تو دور سے تھی بہن آ رہی ہے دور سے غریب کی بہن آ گئی صدا مجھے معاف کرنا روتے اس لیے ہیں بہن زینب جیسی تھی بھائی حسین جیسا تھا مقتل سے ایسے گزر گئی جیسے پہچانتی نہ تھی جزاکم ربکم ہاں کرو 11 محرم آئی نا جب 11 محرم علی کی بیٹی کا قافلہ گزرا میں نے قافلہ کہا قیدی بیویاں ہاتھ بسے گردن باندھے ہوئے ادا کرو جب قافلہ گزرا نا ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا سجاد مجھے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی
القالبين ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن لله وإنا إليه راجعون. اے میرے کریم اللہ محمد آل محمد کی عزت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے پروردگار ان رونے والوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. اے میرے پروردگار ان رونے والوں کو جناب زینب علیہ السلام علیہا کے روزے کی زیارت نصیب فرما. اے پروردگار ان رونے والوں کو دنیا کی کسی غم میں نہ ڈلا. اے میرے کریم اللہ جنت البقیع کی زیارت ہمیں نصیب فرما. اے میرے کریم اللہ جتنے بھی عزادار عاشقان اہل بیت ماں بہن بیٹیاں اس صف عذاب پہ تشریف فرما ہے پروردگار سب کے گناہوں کو معاف فرما. حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما. اے پروردگار جناب استاد سید نظام علی شاہ صاحب کے درجات بلند فرما. اس خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما. اے پروردگار قبلہ محمد باقر نقوی کے درجات بلند فرما. ان کی دینی خدمات کی بارگاہ میں قبول فرما. قبلہ نظام علی شاہ صاحب کے فرزندان کو طول عمر عطا فرما. دنیا کی تمام بلیات سے محفوظ فرما. اے میرے کریم اللہ اے میرے بیٹوں کے پردوں کی حفاظت فرما. ہماری ملت کے بچے جوانوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. مدارس دینیا مراکز دینیا کی حفاظت فرما. مجاہدین اعظام و کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے فرما. اے میرے کریم اللہ یہاں کے رہنے والے تمام مومنین سادات و غیر سادات کو کی عزت بھی اضافہ فرما. اور اپنار دنیا کی تمام مشکلات سے انہیں محفوظ فرما. تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار محمد والے محمد کی مدد ہمارے بچوں کو امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. اے میرے پروردگار اس وطن کی حفاظت فرما. میرے کریم اللہ اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس وطن کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما. اے میرے پروردگار جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے کریم اللہ محمد آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو اولاد ہے صحت اولاد فرما. پروردگار عزیزان کی والدہ صاحبہ وصیت سلامتی کے ساتھ پورے عمر عطا فرما. اس خاندان کے تمام روحین کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مرحوم سید امداد علی شاہ صاحب کا سفر برزخ آسان فرما. سفر برزخ کی ہر مشکل میں شفاعت اور زیارت اہل بیت نصیب فرما. پروردگار نعمات برزخ سے مرحوم کو مالا مال فرما. مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ قرار دے. مرحوم کی قبر کو پروردگار نور محمد آل محمد سے منور فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. واجبات کا پابند بنا. محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میں نے بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما. جناب سیدہ کی انہیں سیرت نصیب فرما. جناب سیدہ کی قدیمی نصیب فرما. وارث زمان حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. آخر میں اپنے مرحومین اور میرا خاص سید استاد امداد علی شاہ صاحب ابن سید چراغ حسین شاہ صاحب اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد.